کچھ عبادات جسمانی ہوتی ہیں بدنی، کچھ عبادات مالی ہوتی ہیں، اور کچھ عبادات بدنی اور مالی دونوں کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ نماز ظاہر ہے کہ بدنی عبادت ہیں، زکوٰۃ مالی عبادت ہیں، لیکن حج بیت اللہ میں بدنی اور مالی تمام عبادات کو شامل کر دیا گیا، بلکہ من وجہ اس میں ہجرت کا کانسیپٹ پایا جا رہا ہے کہ جیسے ایک آدمی اپنے گھر کو اور گھر والوں کو اور اپنے تمام مشاغل اور امور دنیویہ کو چھوڑ کر، جب ایون کہ اپنا لباس تک اتار کر، اپنا ٹیگ اور اپنی آئیڈینٹی کو گویا کہ فنا فی اللہ اور ملیا میٹ کر کے جب یہ احرام کی چادریں، کفن نما دو سفید چادریں پہنتا ہے اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتا ہے اور یہ واپس لوٹتا ہے ایسے حج سے جس میں کوئی گناہ نہیں کیا، جس میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، جس میں دکھلاوا نہیں تھا، وہ حج مبرور ہو گیا، مقبول ہو گیا۔ اس کے بعد حج سے لوٹنے والا ایسے گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور یہ حج یہ کوئی احسان نہیں کر رہا، یہ تو اللہ کا اس پر حق ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور فراوانی کے باوجود، راستے کے پرامن ہونے کے باوجود، صحت کے باوجود بھی اگر یہ حج نہیں کرتا، یہ کافرانہ روش ہے، یہ استغنا برتتا ہے۔ اللہ بھی غنی عن العالمین، بے پرواہ ہیں، اور فرمائے جو باوجود ان تمام سہولیات کے حج نہیں کرتا، بغیر حج کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے۔ بہت سے لوگوں کو شیطان اس دھوکے میں رکھتا ہے اگلے سال کر لیں گے، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے۔ کسی کے ذہن و گمان میں ہے کہ وہ زندہ رہے گا، یا وہ زندہ رہا تو صحت مند رہے گا، یا صحت مند بھی رہا تو اس کے پاس مال ہوگا، یا مال بھی رہا تو کرونا جیسی آفت نہیں آئے گی۔ اس سال کسی بھی ایڈمنسٹریٹو مسائل کی وجہ سے 67,000 حاجیوں کا حج رہ گیا۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں اور عوارضات درپیش ہو سکتی ہیں، اسی لیے جنہوں نے اب تک حج فرض اور واجب ہونے کے باوجود نہیں کیا، وہ اگلے سال بھی پکی نیت کرے اور پہلے سے ذہن بنائے۔ اللہ ہمیں حج جیسی عظیم سعادت کو بار بار حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com